أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور بھی خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہماری کلاس بہت ساری جو کلاسز ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی اللہ کے گھر کو جاتا اور آتا رہتا ہے، اور ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے بھی حلق میں وہ پاکیزہ پانی، وہ زمزم ہم تک پہنچتا رہتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ 2 چمچ بھی اگر انسان اس پاکیزہ پانی کو پی لے تو بہت بڑی بات ہے. میری بہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرے میں جلدی کیا کرو. ہو سکتا ہے کہ تمہاری جو سہولیت ہے، تمہارا جو محرم ہے، تمہاری جو مالی حالت ہے، تمہاری جو صحت ہے، یہ کب تک باقی کب باقی رہے گی، کب ختم ہو جائے گی. اس لیے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے سے انسان کی ایسا لگتا ہے کہ اتنا سارا خرچہ ہوا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، برکت ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں چلتا نا کہ برکت کس چیز کو کہتے ہیں. کبھی بے برکتی کس چیز کو کہتے ہیں، وہ بے برکتی بھی ایک چھوت کی بیماری کی جیسی ہوتی ہے. جب چیزوں میں بے برکتی ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیے، کام میں بے برکتی ہو جاتی ہے، وقت میں بے برکتی ہو جاتی ہے. اور برکت تو یہی ہے نا کہ اب یہ دیکھو، ایک بیٹی یہ وسیع سے آئی ہوئی ہے، زینب نام ہے اس کا، LLB کی طالبہ ہے، یہ لاسٹ ایئر ہے اس کا. ویسے میں نے کہا کہ وکیل بننا ہے، تو کہتی ہے نہیں بننا نہیں ہے، بس مجھے اس لائن میں شوق تھا. میں نے کہا کہ بننا چاہیے تاکہ اسلامی قوانین، اچھا اس قانون کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ قرآن کیا قوانین پیش کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول کیا قانون بتاتا ہے. یہ صرف جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں ہے نا، یہ صرف جھاڑ پھونک کی، پوری زندگی کا یہ تصور پیش کرتی ہے کتاب کہ تمہیں کیسے رہنا ہے، تمہارے قوانین کیا ہونا چاہیے. بہرحال وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جوائن کریں گی. اور ایسا لگتا ہے کہ وسیع سے یہاں آنا، مگر دیکھیں دنیاوی علم کے حصول میں انسان کہاں سے کہاں جاتا ہے، کہاں سے کہاں چکر کاٹتا ہے، مگر ایک کتاب اللہ رب العزت کی، مطلب کس منہ سے ہم اس سے یہ مدد طلب کرتے ہیں، کس منہ سے بھیک مانگتے ہیں. اگر اللہ نے سوال کر دیا کہ میری ایک کتاب میں نے نازل کیا تھا، اس کو پڑھ کے آئے ہو، ہمارے پاس میری بہنیں کوئی جواب نہیں ہوگا. کلاس ایز اے کلاس نہیں ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ کی کلاس، مجھے تو اس لیے پڑھنا ہے کہ میرے رب کو جواب دینا ہے نا. اور یہ تو پھر اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر کہتا ہے نا، کوئی ٹیبلٹ دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اس سے آپ کی بیماری بھی دور ہوگی اور اس سے آپ کو جو ہے طاقت بھی ملے گی، یہ وٹامن بھی اس میں ہے اور طاقت بھی ملے گی. اسی طرح قرآن کے ساتھ، علم کا حصول کے ساتھ، یہ قرآن کا ایک ایسی برکت ہے کہ عمل کی توفیق یقیناً ہوتی ہے. یہ وہ روشنی ہے میری بہنیں کہ اگر کمرے میں چراغ، دیکھو دنیا کے کمروں میں چراغ جلا ہے، باہر سے کھڑکیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کمرے میں لائٹ جل رہی ہے، نہیں تو باہر ہی سے ہم لوگ ملنے کہیں جاتے کہتے ہیں اندھیرا ہے، چلو چلو. تو یہ وہ علم ہے، یہ وہ روشنی ہے کہ جو باہر جانے کے لیے بے چین رہتی ہے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ قرآن سے عشق ہو جائے. دنیا کی تمام نعمتوں میں کچھ بھی جو بھی بن جائیں، ہم جیسے بھی ہو جائیں، بڑی بڑی گاڑیاں لے لیں، گھر بنا لیں، یہ کر لیں، میں سوچتی ہوں کہ سب کچھ دستبردار ہو کے انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا، مگر ایک واحد چیز ہے یہ کلام الہی. دیکھیں دعا ہے نا، اللہم آنس وحشتی فی قبری، میری قبر کی تنہائی، میری قبر کی وحشت، میرے قبر کا اکیلاپن. وہ کون؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. یا اللہ یہ قرآن عظیم جو ہے، وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، یا اللہ اس کو میرا لیڈر بنا دے، یا اللہ میرا قائد بنا دے. یہ آگے آگے چلے، میں پیچھے پیچھے چلوں.
اللہم ذکرنی منہ ما نسیت. دیکھو دعا بھی ہے, اے اللہ مجھے وہ یاد دلا دے جو میں بھول گئی تھی. یعنی اپنے منصب کو بھول گئی تھی, میں اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئی تھی کہ ہم امت مسلمہ ہیں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں, ہم ان کے وارث ہیں. میں یہ بھی تو بھول گئی تھی, ہے نا. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت. یا اللہ مجھے علم وہ عطا کرو جو میری جہالت کو دور کر دے. وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. یا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مجھ پر رحمت نازل فرما دے. بڑی مکمل دعا ہے یہ. تو یہ اللہ سے یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جیسے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو قرآن سے عشق تھا, ہے نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آ رہی تھی نا آپ سے ملاقات کے لیے. کیسے پرشوق قدم تھے جو رسول اللہ سے ملنے کے لیے اٹھ رہے تھے ان کے, مگر دیکھیں وہ راستے میں کوئی شخص یہ تلاوت کر رہا تھا اور وہ وہاں پر ٹھہر گئے. ان کے قدم اس آواز نے روک لیے. وہ کہتی تھی کہ ایک ایسی آواز تھی جو اس کے ہونٹوں سے نہیں ادا ہو رہی تھی, اس کے دل کی گہرائیوں, اس کا درد اس کے آنکھوں سے بہہ رہا تھا. حضرت عائشہ کے وہ پرشوق قدم رک جاتے ہیں. جب دیر میں رسول اللہ کے پاس پہنچتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عائشہ کہاں رہ گئی تھی. کتنی ینگ تھی نا اس وقت. وہ کہتی ہیں عائشہ کہاں رہ گئی تھی تم. کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا, کیا انداز تھا اس کا کہ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. اب دیکھیں اللہ کے رسول جو حضرت عائشہ کا انتظار کر رہے تھے کہ عائشہ کہاں رہ گئی, اب ان کی یہ بات سن کے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اللہ کا رسول اور ایسا انداز تھا اس کا کہ میرے پرشوق قدم رک گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر مبارک اپنے شانوں پہ ڈالتے ہیں اور کچھ عائشہ کہاں چلو دیکھتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے اور آپ جیسے لوگ ہوں تو کیسے قرآن پڑھا, قرآن تو مجھے آتا ہے. وہ تو وہ ہستی تھی جو خود حامل قرآن تھا, جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا تھا. اس کو سننے کی کیا ضرورت تھی. مگر یہ عشق قرآن تھا. یہ دراصل قرآن سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت ہے. یہ میرے رب کا کلام ہے. کسی کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو دراصل وہ بندہ اچھا لگتا ہے. تو جب ہم کو قرآن اچھا لگے گا تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کو ہمارا رب, ہمارا کنٹیکٹ ہمارے خدا سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں اتنی دور جہاں پر وہ بندہ قرآن پڑھ رہا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. وہ قرآن کا ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا تو دراصل اس کی ہونٹوں کی جنبش نہیں تھی بلکہ اس کا درد اس کے آنسوؤں سے بہہ رہا تھا. اللہ کے رسول اس قرآن پڑھنے والے کو جب دیکھا تو آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ یہ بات نکل گئی کہ کیا ہی خوب ہے وہ خدا. دیکھیں تعریف کرنے کا انداز کیسا ہے. کیا ہی خوب ہے خدا جو میری امت میں سالم جیسے لوگوں کو پیدا کیا. وہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھے. جب وہ تو اس میں کھو گئے تھے, جب رسول اللہ کی آواز کانوں میں گئی انہوں نے یہ نظریں اٹھا کے جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ تھا جو دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت میں گزر گیا. اللہ کے رسول مجھے اتنی محبت سے تک رہے تھے. میں سوچ رہی کہ اس محبت, اللہ کے رسول کی محبت کا وہاں ٹرانسفر ہونا کیا بات تھی. محبت سے تکنے کی وجوہات کیا تھیں. یہ قرآن سے اس کا ربط تھا, کیونکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, پکڑ لو اس کو تھام لو. آپ دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے کیا کہا تھا, یہ 2 چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. ایک جانے والا جس سے ہم تھوڑی سی محبت کرتے ہوں وہ وصیت کر کے جا رہا ہو کہ اس کو مت چھوڑنا, اگر اس کو تم نہیں چھوڑو گے تو اس کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس کو تھامے رہنا. آج امت مسلمہ کی بربادی کا واحد میری بہنیں وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہماری جڑ سے کٹ گیا ہے. جب کوئی بھی پودا, کوئی بھی درخت اگر زمین سے اس کو قوت نہیں ملے گی تو دھیرے دھیرے وہ کیا ہوگا, اکھڑ جائے گا, سوکھ جائے گا. تو آج ضرورت ہے آپ لوگوں کو پڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے. لوگ کبھی پوچھتے ہیں کہ فیس کیا ہے, تو مجھے جواب نہیں آتا تھا. تو مگر یہ جو ہے, یہ نعمان علی خان ایک بہت بڑا اسکالر ہے جو جانتے ہیں لوگ, انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنے استاد سے پڑھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے میں وہاں پر امریکہ میں جاب بھی کرتا تھا, پیسے تھے میرے پاس, تو وہ میں نے پتہ نہیں جو میں نے اپنے استاد سے پڑھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی فیس ہوگی. انہوں نے کہا ہاں فیس ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ادا کر سکتا ہوں, میرے پاس پیسے ہیں.
تو آپ بتائیے کیا فیس ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری فیس یہی ہے کہ جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں یہ اوروں کو سکھا دینا. یہ باتیں میں اپنی کلاس سے کہتی ہوں کہ جو میں تمہیں دے رہی ہوں یہ میری فیس مجھے چاہیے کہ تم اس کو آگے بڑھا دینا. یہ امت مسلمہ کا فرض تھا جو ہم خالی میت میں اور نہلانے اور دھلانے میں اور سنیما ہال کھول کے اس کی تلاوت کرنے کے لیے جو ہم نے اس کتاب کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے. یہ کتاب جو لوگ سینوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو قرآن جو آج بھی وہ قرآن دنیا میں موجود ہے جس میں حضرت عثمان کے خون، جس نے حضرت عثمان کے خون کو جب ان کو سینے پہ خنجر لگا تھا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب دشمن مجھے نہیں چھوڑے گا، تو چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز میں لے کے میں اللہ سے میں بھی گفتگو ہو جاؤں. انہوں نے اپنی بیوی سے قرآن مانگا. دیکھیں دنیا میں بہت ساری چیزیں تھیں نا، کوئی اولاد کو بلاتا، کوئی بیوی کو بلاتا کہ میرے بعد کیا کرو گے، تو وہ اس کو کیا کرو گے، تو دکان کو کیا کرو گے، تو کیسے رہو گے، کہاں سے کھاؤ گے، کچھ نہیں یاد نہیں تھا. اپنی بیوی فاطمہ نام تھا، ان سے کہتے ہیں فاطمہ اللہ کی کتاب لے کے آؤ. اب وہ اللہ کی کتاب لے کے آئیں، بس اسی سے ان کو 100% یقین تھا کہ اب یہ لوگ مجھے شہید کیے بغیر خارجی لوگ نہیں چھوڑیں گے. اس کو تلاوت کر رہے ہیں، سامنے سے خنجر لگا، سامنے خنجر مارا گیا اور اللہ کی کتاب نے ان کے سارے شہادت کے خون کو اپنے اندر جذب کر لیا. کل قیامت کے دن یہ قرآن شہادت دے گا نا، کل قرآن کے دن شہید کا خون اسی طرح اصلی حالت میں آئے گا. تو میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں حضرت اکرمہ، کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو اتنی بگڑ گئی ہے کہ اس کے درست ہونے کا سوال ہی نہیں. اسلام ایسے نہیں کہتا، اللہ ایسے نہیں کہتا کہ تمہارے جھاگ برابر بھی اگر گناہ ہے تمہارے تو بھی اللہ رب العزت کیا کہتا ہے، تم ایک دفعہ تو کہہ دو رب اغفر لی ذنبی، اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے. تم کہو تو صحیح، وہ تو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بیٹھا، تم بولو، وہ انسان تھوڑی ہے. تو حضرت یہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا تھا نا. وہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا. آپ نے خواب دیکھا کہ ابو جہل کا درخت جنت میں ہے. آپ نے کہا کہ کیسا ابو جہل کا درخت جنت میں؟ کچھ سمجھ نہیں آیا آپ کو. تو جب اکرمہ ایمان لائے ہیں، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے ان کے ایمان لانے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری خواب کی تعبیر تھی. وہ اکرمہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ان کی ہسٹری پڑھیے، کبھی وقت ملے تو ایسے لوگوں کی ہسٹری پڑھیے کہ جنہوں نے جنت کا سودا کیا، جنہوں نے اصل زندگی خریدی. یہ تو انٹرول والے کی پہلا حصہ پارٹ ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ تکمیل نہیں ہے. ان کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کی کتاب لے لو، اور اس کو سینے سے چمٹائے تھے اور یہ تکرار کر رہے تھے کہ ھذا کلام ربی، ھذا یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. سوچیں تو قرآن تو جہاں اللہ کے رسول شفاعت کا آتا ہے، وہیں یہ آتا ہے کہ قرآن بھی سفارش کرے گا. اتنا بہترین وکیل کہاں پائیں گے؟ یہ وکالت کے لیے کھڑا کریں ہم اپنی سائڈ سے بولنے والا. میری بہنیں، یہ قرآن سے دوستی کرنا ہے. قرآن کو کبھی اس لیے نہیں پڑھنا کہ یہ کلاس ہے اور وٹ ٹو وٹ کی کلاس ہے. اس کے لیے جنونی طور پر میں کہتی ہوں کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جیسے صحابہ کرام کو لوگ کہتے تھے مجنون ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، وہ دیوانگی مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ صبح و شام انا اللیل و انا النہار، میرا صبح بھی اس میں لگے، میں کام بھی جھاڑو بھی لگا رہی ہوں تو مجھے یہ سوچتی رہوں کہ اس ورڈ کی میننگ کیا تھی، اس کی آیت کا مطلب کیا تھا، اس کا کیا تھا، اس کا جواب کیا تھا. تو میری بہنیں، یہ جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تبھی ہمارے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا. اچھا، یہاں پر یہ 217 آیت نمبر ہے نا، البقرہ یہ مدنی سورت ہی ہے نا، پتہ چلا نا، 216 تک ہو گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یسألون، وہ سوال کرتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے سألا، سین الف لام، اسی سے سوال بھی بنا ہے، اسی سے سائل بھی بنا ہے. اور یہاں پر یہ فعل مضارع ہے. یسألون، یسألون کا میں نے کہا نا کہ یہ نام کی جگہ یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے. جیسے محمد نہ کہہ کر یہاں پر تم کو کہہ دیں، ہے نا، تو یہ کہتے ہیں یسألون کا،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے سوال کرتے ہیں، کا مطلب تم سے سوال کرتے ہیں، وہ تم سے پوچھتے ہیں، لوگ تم سے پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ انِّ الشہر الحرام، کہ ماہ حرام میں قتال مطلب ہوتا ہے جنگ، لڑنا. قتالین فیہ یعنی ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے. آپ اس سے پہلے البقرہ میں پڑھ چکے نا، اس کی تشریح نہیں کریں گے کہ 4 مہینے حرام کے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں جنگ وغیرہ، کسی کو مارنا تھڑنا، یہ سب نہیں تھا. تو وہ سوال کرتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے. اچھا، اس سوال کے پیچھے ایک واقعہ ہے. جو سوال یہ مدنی سورہ ہے نا، یہ مکہ کا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں، یہ ہجری کیسے شروع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکے میں آئے وہ سن 1 اور 2 وہی سے شروع ہوا، جس سال آپ نے ہجرت کی، ٹھیک ہے. سن 2 ہجری یعنی یہ دوسرا سال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے ہوئے، سمجھ آیا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کو ایک یہ دستہ جو ہے وہ روانہ کیا. یہ طائف، مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے نخلا. مکہ دیکھ کے آئے ہو نا، اچھا لگا مکہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے یہ مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے یہ نخلا، وہاں پر وہ بھیجا تھا اور ان کو ہدایت کی تھی کہ تم لوگ جو کیا کرو، یہ قریش کیا کر رہے ہیں جاسوسی کے طور پر، جیسے وہاں بیچ میں سینٹر میں قیام کرو، ان کی نقل و حرکت، کس سے ملتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو خالی خبر ان کی لے کے آنا. اب ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا، بزنس کے لیے لوگ جاتے آتے رہتے تھے نا. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. کس نے؟ جو اللہ کے رسول نے جو دستہ 8 لوگوں کا بھیجا تھا. ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اب وہ قافلہ گزرا، اس میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا. اچھا، اب یہ جو ہے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا ان لوگوں کا بھی کہ رجب ختم تھا اور شعبان شروع تھا، کیونکہ رجب جو ہے وہ حرمت والا مہینہ تھا، حرام مہینوں میں سے تھا. تو وہ لوگ کہنے لگے، یہ لوگ بولے کہ ابھی شعبان شروع ہی نہیں ہوا. اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو رجب میں تھا، تم نے حرام مہینے میں ایسا کیا ہے. حالانکہ اس کا یہ معاملہ تھا کہ جب وہ لوگ آئے تو اللہ کے رسول سخت ناراض ہوئے. آپ نے اس میں سے جو مال جو لوٹ کے لائے تھے اس کو بھی آپ نے نہیں لیا. آپ نے کہا یہ بیت المال کے لیے یہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، یہ حرکت تم نے کیوں کی، کہ یہ تو میں نے نہیں کہا تھا کہ ان کو مارنا ہے، ان کا مال لوٹنا ہے. میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ان کو صرف جاسوسی کرنا ہے، ان کو نقل. اب یہ لوگ ایشو بنا دیے. کون لوگ؟ یہ قریش والے اور یہودی جو ان کے وہ تھے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہودی اور منافقین مدینہ جو تھے سب مل گئے. اب اس کو اٹھا لیے، دیکھو اتنی دن کی بات کرتے ہیں یہ لوگ اور حرام مہینے کا احترام نہیں ان کو. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قتال فیہ کبیر، ان سے کہہ دو قتال جنگ، فیہ اس میں کس میں؟ حرام مہینے میں. کبیر بہت برا ہے، بہت بڑا کام ہے، برا کام ہے. مگر دیکھیں وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ سے، اللہ کے صد مطلب روکنا، سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا، بہی اللہ کے ساتھ، والمسجد الحرام اور مسجد حرام کا، صد عن سبیل اللہ یعنی مسجد حرام کا راستہ روکنا. اب یہ کیسا تھا؟ یہ لوگ گئے عمرے کے لیے، کبھی پچھلے 2000 برس میں ایسا نہیں ہوا تھا جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا کہ کسی قوم کو، کسی گروپ کو کسی نے روکا ہو. اللہ کا گھر ان کے باپ دادا کی اجارہ داری نہیں تھی، جو چاہتا تھا جب چاہتا تھا وہ آتا تھا. مگر تم تو اجارہ دار بن کے، یہ برا نہیں تھا. ماہ حرام کی اتنا تم پوچھ رہے ہو، ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، اور وہ اللہ کے گھر کے راستے سے روکنا کیسا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنا کیسا ہے. اللہ کے حرم سے لوگوں کو وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ. اخراج خرجا، نکلا، منہ، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ کہاں؟ اس کے رہنے والوں کو. کس کے رہنے والوں سے؟ مکہ کے رہنے والوں کو. منہ،
اس میں سے اس کو نکالنا. کیا مطلب ہوا کہ ان کو اتنا تنگ کر دیے تم لوگ. مکہ سے مدینہ کیوں آئے؟ کیا ان کے پاس گھر نہیں تھا؟ تم لوگوں نے عاجز کیا نا، اتنا مارا پیٹا، جلایا پھونکا، جو کچھ کر سکتے تھے، لوٹا پیٹا، سب کچھ کر کے تو ان کو ان کے گھر سے نکال دینا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اکبر، یہاں دیکھیں کیا ہے، کبیر. اکبر ایک اور دو تھی، یعنی یہ بڑا اسٹیج ہے. کچھ برائی کے درجے ہوتے ہیں نا، تو کبیر جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہے، اور اکبر جیسے کوئی کہے احسن، کسی کو کہے حسین. حسین کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت ہے. احسن یعنی اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ہم نہیں کہتے یہ انسان لمبا ہے، لمبے کے ساتھ جب کہتے ہیں لمبا تڑنگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے آگے کوئی لمبا نہیں. تو یہ اکبر جو ہے نا، یہ عربی زبان اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی گرامر سمجھا دے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ٹھیک ہے ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے حرام مہینے میں غلطی سے مار دیا، مگر ذرا تم اپنے آپ پہ سوچو نا، یہ راہ خدا میں لوگوں کو روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد حرام کا راستہ روکنا، اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا. مکہ تو ان کا گھر تھا، وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اس سے بھی زیادہ برا ہے. والفتنہ اکبر من القتل. والفتنہ، اور فتنہ خونریزی، من الاکبر بہت بڑا ہے. کس سے؟ من سے، قتل مطلب قتل سے، خونریزی سے، مارنے کاٹنے سے، یہ بڑھ کر یہ فتنہ بہت زیادہ برا ہے بنسبت خونریزی کے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یزالون، کہیں گی نہیں وہ رہیں گے. اصل میں یزالون ہوتا ہے رہنا، لا یزالون نہیں باز رہیں گے. یقاتلون، وہ جنگ کریں گے، لڑے ہی جائیں گے، کم تم سے. یقاتلون، وہ تم کو قتل کرنے، قتل کا مطلب یہ ہے کہ جنگ یا وہ لڑنا، وہ تم سے لڑے ہی جائیں گے. حتیٰ، کب تک لڑیں گے؟ یہاں تک کہ یردو، رد کرنا کیا ہوتا ہے؟ پلٹانا. کہتے ہیں میں نے رد کر دیا. یہ عربی لفظ ہے جو ہمارے اردو میں مستعمل ہے. یردو، وہ پھیریں گے، پھیر لے جائیں گے. کس کو؟ کم، تم کو. کہاں سے؟ ان دینکم. اصل مسئلہ یہ تھا، وہ تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں، وہ تم سے لڑے ہی جائیں گے، یہاں تک کی کوشش ان کی یہ ہوگی کہ ان کا بس چلے. اگر تو اردو میں کہیں گے اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے جائیں گے جب تک ان کو شانتی نہیں ملے گی. ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے تو کوشش تو ان کی یہ ہے کہ جو راستہ تم لوگوں نے اپنایا ہے اسے چھوڑ دو، جہاں ہم بہہ رہے ہیں وہیں تم بھی بہہ جاؤ. وَمَن يَرْتَدِدْ، یہ مرتد اسی سے بنا ہوا ہے. مرتد کیا ہوتا ہے؟ پلٹ جانا، پھر جانا، انکار کر دینا. تو یہ ہے یرتدد، ارتداد. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ انتقال کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں بہت سارے لوگ مسئلہ ارتداد پیدا ہو گیا تھا، مرتد ہو رہے تھے. تو یرتدد، وہ جو اللہ، ومن، اور جو یرتدد پھرے گا، منکم، تم میں سے، ان دینہ، اس کے دین سے مطلب اپنے دین سے. تو کہتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا، فیمت، پس یمت موت، وہ، اور اس کو موت آئے گی کافرن، کفر کی حالت میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فاولئک، یہ ہیں وہ لوگ. کون لوگ؟ حبطت اعمالہم. حبط کرنا مطلب ان کی جو نیکیاں، غریبوں کو کھانا کھلایا ہوگا، کپڑا پہنایا ہوگا، بھوکوں کو کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، ان کی سب کو کلوز بنڈل باندھ کے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا جائے گا. حبطت، حبط کر لیے ان کے اعمال، مطلب ضائع کر دیے، پھینک دیے گئے. اعمالہم، ان کے اعمال. کہتے ہیں کہ جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، تو اللہ تعالیٰ کفر کی حالت میں مرے نا، تم بہت سارا
یہ چیریٹی کی ہے، بڑی اسکول بنائے اور یہ غریبوں کا کھولے، مگر تمہارا کسی کام کا نہیں ہے. اس کے اعمال دنیا اور حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی کچھ نتیجہ نہیں ملے گا تم کو، اور آخرت میں بھی تمہیں، دونوں میں تمہارا یہ عمل ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأُولَٰئِکَ، اب دیکھو پھر انہی کی طرف سے اشارہ ہے جو اپنے دین سے پھر جائے گا. اصحاب النار، اصحاب والے، نار جہنم، یہ جہنم والے لوگ ہیں، ہے نا. اصحاب صفہ کہتے ہیں صفہ والے لوگ، اصحاب الفیل ہاتھی والے لوگ. تو اصحاب النار کیا ہوا؟ جہنم والے لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کر دیا، خود ہی اشارہ کر دیا، یہ دیکھو یہ لوگ. اور وہ ٹمپریری نہیں رہیں گے اس کے، ہم وہ فیہا. دیکھیں جہنم مؤنث ہے، یہ جہنم جو ہے نا فیہا، ایسی سن لیجئے خالی، کیونکہ ہا کی ضمیر یہ مؤنث کے لیے آتی ہے. اگر وہ یہ مذکر استعمال ہوتا تو ہو آتا. تو یہاں پر نہیں لکھا کہ وہ جہنم میں، ہم کو اس کی ضمیر سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو جہنم کہیں گے. اب نام کی جگہ ایک دفعہ جہنم نار آ گئی نا، نار چھوڑ کے اب ہر دم نار نہیں کہیں گے. اب جیسے کہتے ہیں کہ زید آیا، اب ہم کہیں زید نے کھانا کھایا، زید نے پانی پیا، ہم نہیں کہیں گے زید آیا اس نے کھانا کھایا، اس نے پانی پیا. پڑھے ہیں نا ہم لوگ گرام. ایسی تو کہتی فیہا، جنت بھی مؤنث ہے اور جہنم بھی مؤنث ہے. تو کہتے ہیں ہم فیہا، اس میں کس میں؟ جہنم میں، آگ میں. ٹمپریری نہیں جائیں گے، خالدون اخلد خالد، ہمیشگی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. انا بے شک الذین، جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہاجرو ہجرت کیا، ہجرت کر گئے. گھر چھوڑنا آسان کام ہے، 1-2 گھنٹے کے لیے گھر بند کے کلاس اٹینڈ کرنا تو مشکل ہوتا ہے نا. اور کبھی تالا اس لیے مارنا کہ کبھی نہیں آؤں گا. ایسی تھوڑی بلال رویا کرتے تھے، اے مکے کی پہاڑی تو مجھے یاد آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے ہیں اپنے اس شہر سے جو ان کے باپ دادا کا شہر تھا، تو خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس دل کی کیفیت کیا تھی. آپ نے کہا کہ اے مکہ، مکہ سے بات کر رہے ہیں کہ اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، مگر یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں، ہے نا. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جد و جہد کی، جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ. اچھا اب جہاد کا آج کل بہت وہ آ رہا ہے نا، جہاد نام لے لو تو چلو، یہ تو کہتے جہاد ہے. اب یہ لوگ تو یہ ٹیررسٹ ہے اور یہ مسلمانوں کا جہادی کہا جاتا ہے، یہ تو جہاد کرے. سمجھ نہیں آتا پاگلوں کو کہ جہاد کہتے کس کو ہیں، کیونکہ ہمیں لوگ بھی تو نہیں سمجھ میں آتا. یہاں پر جہاد دیکھو، قتال جنگ کے لیے قتال آتا ہے. یہاں جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی مقصد رہا، اپنی پوری جد و جہد کرنے، پوری کوشش صرف کر دینا، اس کو کہتے ہیں جہاد. کوئی بھی آپ نے ٹارگٹ بنایا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش کو صرف کر دینا، اس کو جہاد ہے. اور یہاں پر جہاد بہت زیادہ، یعنی ہر قسم کی جد و جہد، کوئی بھی جد و جہد، اس میں ہر قسم کی جد. اب جیسے یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ مجاہد وہ ہے، مجاہد کہتے ہیں نا کہ ہمارا بھی نام مجاہدوں میں شمار ہو، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وجاہدوا. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا نعمت ہے ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہے کہ جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا ہو. دھن ایک ہوتی ہے نا، سوار کھا رہا ہے تو وہی، اس کا دماغ سے اسی کے لیے تدبیریں سوچ رہا ہے، کیا کروں، کیسے کروں، کیسے سیٹ اپ کروں. زبان و قلم سے اسی کی تبلیغ کرے، اور ہاتھ پاؤں سے اسی کے لیے دوڑ دھوپ. ادھر ہی بیٹھے بیٹھے نہیں صوفہ پر سوچتا رہے، اس کا ہاتھ پاؤں کی دوڑ دھوپ اور محنت کرے. اور اینڈنگ یہ ہے کہ اپنے تمام امکانی وسائل جتنا مجھ سے ممکن ہے، جو وسائل ہیں، جو میری جان پہچان ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، جو میرا ٹارگٹ ہے، جو میرا مشن ہے، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس میں جھونک دے. یہ ہے جہاد. اور پھر
وہ جب کرنے اٹھے گا سامنے سے یہ مزاحمت ہوگی، سامنے سے اختلاف ہوگا، سامنے سے دشمن پیدا ہوں گے، پھر اس مزاحمت کو جو بھی آئے اس کو جھیل جانا۔ یہ تو یہی ان لوگوں نے ایک بات لے کے اٹھے، ٹارگٹ اللہ نے دیا، اللہ کے رسول اس پہ چلے، سامنے سے مزاحمت ہوئی، قبول نہیں کیا باطل نے حق کو نا کبھی، تو اس کی کہتے ہیں کہ اس راہ میں جو بھی پیش آئے اس کو جھیل جاؤ، کہ یہ راہ تو نہیں چھوڑنی ہے، آتی آزمائشیں آئیں، مگر جب حتیٰ کہ ایک موڑ کبھی ایسا بھی آتا ہے کہ جان کی بازی بھی لگا دینے سے انسان گریز نہیں کرتا اپنے مقصد کے حصول میں۔ اس کو کہتے ہیں جہاد، جو انہوں نے مسلمانوں کو ہی پتہ نہیں کہ جہاد کیا ہے، تو وہ جب اس میں وہ بتاتے ہیں نا ٹی وی میں، تو کہتے ہیں دیکھو یہ جہادی مطلب ٹیررسٹ پورا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، جس نے جد و جہد کی اللہ کی راہ میں، اللہ کی دین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ فرما رہا ہے، اولئک، یہ اس میں اشارہ ہے، اولئک یہ ہیں وہ لوگ، اللہ نے ہاتھ رکھ کر کہہ دیا، یہ کون لوگ ہیں؟ یرجونا، ہم کہتے ہیں اللہم رحمتک ارجو، یا اللہ میں امیدوار ہوں تیری رحمت کی، ارجو، نرجو، یرجونا، وہ امید رکھتے ہیں، کہتے ہیں نا امیدوار ہیں۔ امیدوار بننے کے لیے بھی کچھ کوالٹی ہونی چاہیے نا، جب ڈاکٹر کے اس میں جا کے جب نام آنے کی اس بات آتی ہے کون کون پاس ہوگا کیا ہوگا، تو ہر ایک تھوڑی امیدوار ہوتا ہے، جو وہ کورس کر کے جاتا ہے پھر اس میں اپنا نام لکھاتا ہے کہ یہ امیدواروں میں ہو سکتا نام آئے نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرجون رحمت اللہ، یہ بیٹھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی امیدواروں کی لسٹ میں، رحمت الہی کی جائز امیدوار ہیں۔ دیکھو یہاں پر یہ بھی ہے واللہ غفور الرحیم، واللہ اور اللہ غفور اور رحیم ہے، یعنی اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا۔ کیوں غفور اور رحیم ہے؟ یرجونا، اس سے پہلے کی زندگی ان کی کچھ اور رہی ہوگی، یہ صفت کیوں آئی؟ وہ تو اچھا کام کر رہے ہیں، یہ جد و جہد کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اب اسے معافی اور رحیمی کے سوال کہاں سے پیدا ہوا؟ اللہ کی صفت دیکھو، اس کی پہلے والی زندگی جو تھی، بغیر بولے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ واللہ، اور اللہ جو ہے نا تمہارا ماضی نہیں پوچھے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں پہلے تو تم بھی تو یہی کرتی تھی، پہلے نا، پہلے تم ہی نیاز کرتی تھی، پہلے تم بھی ایسا کرتی تھی، پہلے تو تم بھی ایسی گھومتی تھی پہلے، ہے نا، ابھی تو مولوی ہوگی، ابھی 4 دن سے کتاب پڑھنے لگی ہو، پتہ نہیں کون سی کلاس میں جاتی ہو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے کیا کرتی ہے میں نہیں پوچھتا، وہ منتظر ہے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا کہ کب پلٹ کے آئے گا میرا بچہ، ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے غفور اور رحیم، بتا دیا صفت۔ اور آگے دیکھیں سوال ہے یسألونک، پھر وہی سوال ہے، وہ سوال کرتے ہیں کیا؟ ان متعلق خمر، کس کو کہتے ہیں؟ خمر وہ شراب اور جوا، میسر، خمرون کہتے ہیں نا، خمار اسی سے بنا ہوا ہے، وہ نشہ۔ تو وہ سوال کرتے ہیں شراب، میسر، جوا، وہ شراب اور جوئے کے متعلق تم سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ قل، کہہ دیجئے، فیہ، اس میں ما، جو اسم، دیکھو اگر آپ یہ تجوید نہیں سیکھو گے قرآن کی تو معنی بدل جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ما اسم کا ما اس، یہ کیا؟ یہ سا ہے، ہم نے کہا اسم، آپ کو سٹی کی آواز آئی نا، اسم وہ سین تھا، اسم شریف آپ کا کیا ہے؟ تو اگر ہم پوچھیں کہ اسم شریف کیا، کہیں گے آپ کا گناہ کیا ہے نا۔ اب جو قرآن میں جب پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم کہیں قلوب، کہیں کتا، قلب جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کتا۔ اب کہاں کا اللہ کے ذکر کے ساتھ کتے سب دل میں پلتے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے اس زبان سے عشق، اللہ سے نیت کریے کہ آپ کا یہ کلاس پوری ہونے کے بعد آپ کو انشاءاللہ گرامر شروع کریں گے تاکہ اس کے حسن کو آپ سمجھیں۔ تو تجوید کی کلاسز بھی آپ قدم رکھی دی ہو تو آگے بڑھاتے چلے جاؤ۔ تو کہتے ہیں انل خمر والمیسر، وہ جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ایک سرسری طور پر ایک انسان لت پت ہے نا برائی میں، آپ اس کو کہیں کہ چلو بھیا تم آج ہی سے مولوی بن جاؤ، یہ دیکھیں حسن، دیکھیں کیسا اسٹیج، ترتیب وار درجہ بدرجہ، کوئی برائی سے ہٹنے. میں تو اس کو کتنی دفعہ بولی ابھی تو برقع نہیں اوڑھ رہی ہے، میں نے اس کے وہ تو چھوڑ ہی نہیں رہی ہے. قرآن کیسے کہہ رہا ہے، قل کہہ دیجئے فیہما، اس میں اثم گناہ ہے کبیر، بہت بڑا، کبیر مطلب بہت بڑا گناہ ہے اس میں، اور منافع، اور منافع ہے، فائدہ ہے، لیے انسانوں کے، للناس، یعنی اس میں تھوڑا فائدہ بھی ہے اور منافع بھی. اصل میں کیا ہوتا تھا کہ وہ عرب جو تھے نا، ان کے اندر بہت سی خصوصیت تھی، بہت سی اعلیٰ درجے کی کوالٹیز تھی ان کے اندر، باوجود یہ کہ وہ شرک و کفر کرتے تھے، مگر وہ جو اخلاقی کریکٹر جو ہوتا تھا بہت زبردست تھا ان کا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ شراب پی کر اور یا جوئے میں جو کچھ جیتے تھے تو اس کا کیا کرتے تھے، مطلب اونٹ لگے ہیں، اب چلو تم 2 اونٹ لگاؤ، میں یہی تو تھا، کرنسی تو تھی نہیں. تو وہ کیا کرتے، جو جیت جاتے تھے نا وہ کاٹ کر غریبوں کو کاٹ کر کھلا دیتے تھے. تو ابھی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس لیے کہا گیا کہ فائدے تو کچھ ہیں، کسی بھوکے کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، تمہارے جیتے ہوئے اونٹوں سے تم نہیں لیتے ہو، تم کاٹ کے غریبوں کو کھلا دیتے ہو، ان کا تو کچھ ہلا بھلا ہو جاتا ہے. مگر یہ شراب بذات خود ام الخبائث ہے. یہاں پر کیا کہا گیا کہ تھوڑا سا اشارہ بیلنس کر کے چھوڑ دیا گیا، ایک دم کٹ ٹو کٹ. دیکھو یہ پہلا حکم ہے، یہ شراب اور جوئے کا پہلا حکم ہے. پھر اس کے بعد دوسرا حکم سورہ یہ نساء میں آتا ہے، آیت نمبر 43 میں. تیسرا اور آخری حکم جو ہے یہ سورہ مائدہ میں آئے گا، آیت نمبر 90 میں. تب اب جو ہے، اب سورہ مائدہ کا حکم دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سارے لوگ شراب پی رہے تھے جو پینے والے تھے، بس ایسے کہہ دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد اسٹیپ اس میں جب آیا ہے سورہ نساء میں کہ تم نماز کے لیے مت جاؤ جب کہ تم کس شراب کی حالت میں ہو. اس کا مطلب یہ 5 ٹائم تو نماز پڑھنا ہے. اس میں کہا گیا چلو تھوڑا فائدہ بھی ہے، کوئی بات نہیں. دیکھیں کس فطرت سے قریب ایک انسان اسی میں ڈوبا ہوا ہے نا، کیسے کھٹ سے نکل آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے گناہ بہت زیادہ ہے مگر کچھ فائدہ بھی ہے، چھوڑ دیا کہہ کے. اب جو سلیم الفطرت لوگ جو تھے اس پر پہلے وہی پوائنٹ پر سوچنے لگے اگر گناہ زیادہ ہے. کچھ بول رہے تھے جب نہیں روکا گیا ہے تو پیو. تو پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو، نماز پڑھنے کا وقت ہو تو شراب پی کے نماز مت پڑھو. اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ بھیا ابھی دن میں 4 دفعہ تو دن ہی میں نماز پڑھنی ہے، کب پیئیں گے، کب نشہ چڑھے گا، کب اترے گا، چلو چھوڑ رہے ہیں اور رات کو پی کے سوئیں گے. مطلب کچھ اس طرح کا معاملہ دیکھو بریک ہوا ہے نا، چھوڑا. پھر اس کے بعد سورہ مائدہ میں ایسے لوگ شراب پی رہے تھے اور حضرت ابو ہریرہ کے والد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. جب وہ سورہ آیت جب نازل ہوئی کہ آج سے پوری شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، تو انہوں نے، اور آگے جملہ جو تھا کہ فنتہون ینتہون، کیا تم باز آ جاؤ گے. قرآن نے بتایا ساری آیت پڑھنے کے بعد کہ کیا تم باز آ جاؤ گے، ینتہونا. تو حضرت ابو ہریرہ کے والد جو ہے جب آئے تو لوگ شراب پی رہے، انہوں نے کہا کہ میں ابھی قرآن سن کے آؤ. اور قرآن یہ سوال کرتا ہے کہ ینتہون، کیا تم باز آ جاؤ گے، کیا تم رک جاؤ گے. اللہ نے حرام کر دی. اور شراب تو خیر وہ قصہ آپ لوگ جانتے ہیں، وہ سارا بہہ گیا، پھینک دیا سب گئے. تو کہتے تھے کہ انہوں نے پھینک تو دیا، آپ سوچتے ہیں کہ لت ہوتی ہے ایک چیز کی، پھینک تو دیا، اور مگر اس زبان سے کہتے ہیں کہ جیسے ایک تکرار تھی صحابہ کرام کی کہ ربنا انتہینا، ربنا انتہینا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، اے ہمارے رب. جتنی تکلیف ہوتی رہی ہوگی اسی طرح سے وہ تکرار بھی نکل رہی ہوگی. ربنا انتہینا، انتہینا ربنا، اے اللہ ہم باز آ گئے، اے ہمارے رب تو دیکھ ہم باز آئے، ہم نے چھوڑ دیا. تو یہ وہ تیسرا حکم ہے. یہاں پر اسی طرح سے کہتے ہیں نا کہ اسی طرح جیسے یہ چیریٹی شو وغیرہ بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں یتیموں کے لیے اور اس کے لیے غریبوں کے لیے ہم یہ چیریٹی شو کرتے ہیں. اور اس میں کیا ہوا ہے کہ ناچ گانا، اس میں طرح طرح کی گناہوں کا رقص سرور یہ وہ کر کے کیا ہوا، ایک برائی تھی بہت بڑی کبیر، اور فائدہ بھی للناس لوگوں کے لیے تھوڑا سا تھا. تو وہ بھی جائز نہیں ہے کہ بہت بڑی برائی کر کے کسی کا تھوڑا سا فائدہ کرنا. یہ
وہ اسلام کو اصل میں آگے چل کے اس کو ختم کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. وَيَسْأَلُونَ، دیکھیں آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. اور وہ تم سے سوال کرتے ہیں ماذا، کیا، يُنْفِقُونَ، انفاق سے ہے یہ کہ ہم کیا خرچ کریں. قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل العف، کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. یہاں پر تفصیل نہیں بیان کی گئی. اب ضرورت ہماری ختم ہی ہونے والی نہیں رہتی، مزید سے حل میں مزید بڑھتے چلے جا رہی ہے، اس کی الگ بات ہے. ضرورت دنیاوی لحاظ سے لمیٹڈ، کتنے میں ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. کہتے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. کذالک، اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے لکم، تمہارے لیے، آیات، اپنی نشانیوں کو، لعل، شاید کی، میں بھی، تم تتفکرون، شاید کہ تم فکر کرو دنیا اور آخرت کی. اللہ تعالیٰ اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے اس لیے کہ شاید کہ تم اس پر غور و فکر کرو. پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے دونوں کی تم فکر کرو. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں تم سے، عَنِ الْيَتَامَى، ان متعلق، یتامہ یتیموں کے. یہ یتیمن کی جگہ جمع یتامہ ہے. یتیمن ایک یتیم، یتامہ بہت سارے یتیم. وہ یتیموں کے متعلق تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. قل اصلاح، قل اصلاح مطلب بھلائی، لہم، ان کے ساتھ، خیر، بہتر ہو. یعنی ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے جو ان کے حق میں بہتر ہو، اختیار کرنا بہتر ہے. یہ اصل میں کیوں یتیموں کے بارے میں یہ سب سوال ہوا تھا؟ کیونکہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یتیموں کے مال سے ذرا پرہیز کر کے رہنا، ان کے حقوق کی حفاظت، ان کے مالوں کو کھاؤ گے تو سیدھے جہنم پر. تو ان شدید احکامات کی بنا پر لوگ ڈر گئے تھے. پھر ان کا کیا تھا کہ جن کی تربیت ان کے گھروں میں تھی، اب ان کا مال پکا رہے ہیں تو ان کا چاول الگ ابال رہے ہیں، تو ان کی ہڑیاں الگ بنا رہے ہیں. اس میں چاول میں سے میرے منہ میں نہ کوئی چاول چلا جائے، اور ان کے دال بچی ہے تو وہی کھائے، میں نہیں کھا سکتا ہوں. مطلب اس طرح کی احتیاط. اتنا ہی پکانا ہے، اتنا ہی خرچہ، اتنا ہی پیسہ نکالنا ہے جتنا ان کا ہے، میرے منہ میں نہ جائے، میرے پیٹ میں نہ جائے. تو کہتے ہیں کہ جن لوگ تربیت میں اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ کھانا پینا سب کچھ الگ کر دیا تھا ان کا. اب اللہ تعالیٰ اس احتیاط پر بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں یتیموں کے مال کا حصہ ان میں، ہمارے مال میں نہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو وہی اختیار کرنا تم کو بہتر ہے. وَإِن، اور اگر، تو خالتو، دیکھو کہتے ہیں اختلاط، مخلوط، یہ اردو میں بولتے ہیں ہم نا ملا جلا، مخلوط تعلیم. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو خالتو یعنی تمہارا مشترک رکھو، ہم ان سے کیا، تم اپنا اور ان کا خرچ یعنی رہنا سہنا، تو خالتو مشترک رکھو، ایک جا رکھو. فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے اخوان ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعلم المفسد، دیکھو وہ جانتا ہے، کون؟ اللہ. مفسد کون ہے؟ کون ہے جو برائی کرنے والے ہیں، مفسد ہیں. من المصلح، اور بھلائی کرنے والے، دونوں کا حال کیا ہے؟ یعلم المفسد من المصلح. اللہ تعالیٰ جو برائی کرنے والے ہیں اسے بھی، اور جو خیر کا معاملہ اپنے دل میں رکھتے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے. تمہاری نیت کیا ہے؟ دنیا کو کیا دکھا رہے ہو کہ ہم یتیم کا نہیں کھا رہے ہیں؟ اور آج کل تو یہ دیکھو وہ چھوٹے جلدی کھا کے جلدی کر کے ان کا معاملہ بڑے ہو جا کے لے لیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اللہ چاہتا تو لَأَعْنَتَكُمْ، لعنت مطلب یہ ہے کہ سختی کرتا. وہ چاہتا تو، اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تو اس پر سختی کرتا، مگر وہ کیا ہے؟ وہ صاحب اختیار ہو. اردو میں کہیں گے کہ وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے، کہ حتیٰ کہ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم. کتنا مشکل ہوتا نا پھر کسی یتیم کو پالنا.
کہ ان کا اکیلے کھانا اکیلے پینا کرنا کو سب بہت مشکل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ چاہتا تو تم پر سختی کر دیتا، مگر اللہ عزیز اور حکیم ہے کہ زبردست اور صاحب حکمت بھی ہے. ولا تنکحوا المشرکات، ولا اور نہیں، تنکحوا یہ نکاح سے ہے، تم نکاح کرو. ینکحوا ہوتا تو وہ نکاح کریں، ہے نا. انکحوا ہوتا تو میں نکاح کروں. تنکحوا تم نکاح، یہ جمع کا صیغہ ہے. مشرکات دیکھو یہ بھی جمع ہے. مشرک عورتوں سے تم نکاح مت کرو. تنکحوا یہ اگر عورت کے لیے آتا تو یہاں ہوتا تنکحوہن. ولا تنکحوا مشرکات، مشرکات دیکھو مؤنث عورت، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے. کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. تو مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ تم پر ایمان لائیں. اور پھر یہ کہا کہ ولا تنکحوا المشرکین. اب دیکھیں یہاں مرد ہے، اب یہ عورت کو کہا جا رہا ہے. یہ مشرکین اور مشرکات ہے نا، عورتوں سے مت نکاح کرو. یہاں ہے کہ مردوں سے مت نکاح کرو. اب عورتوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ تم مشرک مردوں سے نکاح مت کرو. مشرکین کا مطلب ہے مشرک مرد، اور مشرکات کا مطلب ہے مشرک عورت. حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو. اب دیکھیں یہ بھی مذکر ہے، وہاں پہ یؤمننا، یہ نون نساء کہا جاتا ہے. یؤمننا جو تھا وہ اوپر جو تھا یہ نون نساء ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو کہا جا رہا ہے. بیچ میں رہ گئی، کون سا رہ گیا؟ اچھا ہاں یہ استغفر اللہ، ولا امتن. ہاں اب دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو. ولا امتن دیکھو لا نہیں ہے یہ، اور البتہ یا لا ملید، اگر لا کو کھینچ کے پڑھ دو گے نا تو اس کا مطلب ہوگا نہیں. اور یہاں ضرور کے معنی میں آتا ہے، البتہ کے معنی میں آتا ہے. البتہ امتن، امت الرزاق نام رکھتے ہیں نا اس رازق کی لوڑی، تو کنیز ہوتا ہے اصل میں. امتن کا مطلب مومنتن، ایک کنیز، ایک لوڈی، مومنہ کنیز، مومنہ لوڈی، خیرون بہتر ہے، من المشرکتن ایک مشرک عورت سے بہتر ہے. ولو اور اگرچہ کی عجبت کم، عجبت کہتے ہیں عجیب سے، تم کو بہت زیادہ اچھی لگے. عجبت اتنی کہ دل کو بھا جائے، وہ اس کا عکس دل دماغ پہ چھا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگرچہ وہ تمہیں بہت ہی پسند ہو، مگر پھر بھی ایک لوڈی، مومنہ لوڈی، مسلمہ لوڈی اس مشرکہ عورت سے بہتر ہے جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے. ولا عبدن، ہاں ولا عبدن میں پڑھوں تو معنی بدل جائیں گے. ولا عبدن ضرور، تاکید، البتہ. عبدن مطلب غلام. مومنن دیکھیں سارا صیغہ مذکر کا ہے. مومنن ایک مومن غلام، مسلمان غلام، خیرن بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے. ولو عجبکم اگرچہ کہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، یدعون جو دعوت دیتے ہیں، جو پکارتے ہیں، جو بلاتے ہیں، الی النار، الی مطلب طرف، نار مطلب آگ. ہاں یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. یہ ہے علت اور مصلحت اس حکم کی جو مشرکین کے ساتھ شادی بیاہ کرنے کے سلسلے میں آتی ہے. یہ وجہ بتاتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کہ تم غیر قوموں میں شادی کرو اور پھر وہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں. دیکھو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عموماً کہ جو عورت غیر قوم میں کی آتی ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں کے رسم و رواج طور طریقے اپنے لوگ کو چھوڑ کے آتی ہے یہاں پر، کہ وہ مگر وہ جو ہے اگر وہ اپنے عقیدے پہ قائم رہے تو اگلی نسل جو ہے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ مرد اس کے اثرات قبول کرے گا یا عورت مرد کے اثرات قبول کر لے. رسک ہے. تو ایک مومن مرد جو ہو وہ ایسی عورت کو کبھی نہیں لانے کی کوشش کرے گا کہ جس کے اوپر اس کے سب یہ مشرکانہ اور یہ کافرانہ عمل اس کے اندر چھاپا ہے. اور بچوں کو کیا سکھا گی؟ کہیں کہیں بہت ماڈرن فیملی جو ہوتی ہے اپنے بڑے بڑے اس میں آپ دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ یہ منسٹر تک میں یہ بات آئے گی کہ بیوی مسلمان ہے تو مرد ہندو ہے،
مرد مسلمان ہے تو بیوی ہندو ہے نا، تو کہتے کہ وہ اپنے دین پر رہتے ہیں یا ہم اپنے دین پر رہتے ہیں. تو یہ اپنے یہاں کالینہ میں تسنیم یا جسنٹو کی فیملی جو تھی وہ مسلمان تھی اور وہ تھا، تو وہ اپنا چرچ جاتا تھا. بچے کیا کریں، کس کی چھاپ لیں؟ تو ایک مومن جو ہوتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ یہ رسک نہیں لیتی کہ وہ میری جنریشن جو ہے اگر اس کا پارٹنر کی چاہے وہ مرد ہو یا عورت کسی کی بھی اگر وہ اثر قبول کیا تو یہ رسک نہیں لینا ہے، اور اپنے خاندان اپنے نسل کے احتیاط کے لیے، ایمان کی احتیاط کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے. میں ایک آیت اور رہ گئی ہے بس. ود واللہ، اور اللہ یدعو، اللہ کہاں بلاتا ہے؟ الی الجنت بالمغفرت باذنہ، اور اللہ تم کو جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، تمہیں معاف کرنے کے لیے بلاتا ہے اپنے اذن کے ساتھ. وَيُبَيِّنُ، اور واضح کرتا ہے آیات ہی، اپنی نشانیوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعل، شاید کہ، ہم وہ، یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے. اتنا کھول کھول کے بیان کیا، الف ب اے بی سی ڈی ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں تمہیں سمجھ آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے دے کہ اللہ تعالیٰ اس پر. اب آج کل جو وہ کہتے ہیں نا کہ ان سے شادی کر لیا، ان سے شادی کر لیا، صرف کلمہ پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی. اس کی فطرت میں، اس کی گھٹی میں جو چیزیں ہیں، کلمہ پڑھ لیا اور چرچ لے کے جا رہی ہے، کلمہ پڑھ لیا وہ مندر جا رہی ہیں لے کے آپا، پھر یہ سب چیزیں تو بیکار ہیں نا. الحمدللہ. آیت نمبر 217 سے 221 کی تفسیر مکمل ہوئی. تو بڑھتے ہیں ورڈ انالیسس کی طرف. یسألونک، یسألونا، وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ سے، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں. ٹھیک ہے. قتال فیہ، یعنی اس میں جنگ کے بارے میں. تو اگر ہم لوگ سب ملا کر پڑھیں، عن الشہر الحرام قتال فیہ، تو آئے گا حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں. یہ اگر ہم ساتھ میں پڑھیں، قل، اس کہہ دیجئے، قل کا کیا ہے گا؟ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیں. قتال، جنگ کرنا، فیہ، اس میں، کبیر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے اس میں جنگ کرنا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہاں پر میرے جو قرآن ہے اس میں تھوڑا سا ورڈز آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں انڈیویجول میں، لیکن میں پھر سے کہتی ہوں، قل، آپ کہہ دیں، قتال، جنگ کرنا، فیہ، اس میں، کبیر، بڑا گناہ ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر، اور نہ ماننا، بھی، اس کا، بالمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے بھی روکنا، واخراج، اور نکال دینا، اہل ہی، اس کے لوگوں کو، منہ، اس سے، اکبر، بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر، بہت بڑا ہے، من القتل، قتل سے بھی بڑا جو ہے نا، بڑی چیز کیا ہے؟ فتنہ ہے. فتنہ جو ہے قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، وہ تم سے لڑیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، تمہیں پھیر دیں، ان دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ کر سکیں. ومن، اور جو، یرتدد، پھر جائے، مرتد ہو جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، عن یعنی سے، دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر مر جائے، وہو، اور وہ، کافر، کافر ہے، فاولئک، تو یہی لوگ، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، واولئک، اور یہی لوگ، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے.
تو یہ بڑی آیتیں بھی ہیں یہاں پر، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ سب میرے ساتھ ہیں، بڑھتے ہیں آیت نمبر 218 کی طرف۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہاجرو انہوں نے ہجرت کی، یہ سب سارے ہی ورڈز پڑھے ہوئے ہیں، وجاہدو اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ، یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی، غفور رحیم بخشنے والا، غفور یعنی بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 219، یسألونک، یہ ریپیٹ ہوا ہے ورڈ یسألون، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے، عن الخمری، خمر یعنی شراب، والمیسری اور جوا، قل آپ کہہ دیں، فیہما ان دونوں میں، کس میں دونوں میں، خمر اور شراب اور جوئے میں، اثم یعنی گناہ، کبیر بڑا گناہ ہے، ومنافع اور فائدے ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، یعنی کچھ تھوڑا فائدہ ہے لیکن گناہ بڑا ہے، واسمہما اور ان دونوں کا گناہ، اکبرو، دیکھیں آگے ایکسپلینیشن آ رہا ہے، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ منافع اور فائدے ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، اور آگے فرماتے ہیں واسمہما اور ان دونوں کا گناہ، یعنی شراب اور جوا کرنے سے جو گناہ ہوگا وہ اکبر ہے، بہت بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے، ویسألونک اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، ماذا یعنی کیا کچھ، یہ جو ہے اسماء استفہام میں سے ہے، یعنی ایک سوالیہ جو ورڈ ہوتا ہے نا اس میں سے ہے یہ، تو ماذا کیا کچھ، ینفقون وہ خرچ کریں، قل العفو آپ کہہ دیں، زائد الضرورت یعنی جو ضرورت سے زیادہ ہے، کذالک اسی طرح، یبینو واضح کرتا ہے، اللہ یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیات احکام، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون غور و فکر کرو۔ آیت نمبر 220 دیکھتے ہیں، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، ویسألونک اور آپ سے پوچھتے ہیں، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیں، یا پھر قل کہہ دیجئے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اصلاح لہم ان کے لیے، خیر بہتر یعنی ان کی اصلاح بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر، تخالطوہم ملا لو ان کو، خلط ملت ہم نے پہلے سنا ہے نا، خلط ملت کرنا ہے کیا، ملا دینا ہے نا، تو اسی سے بنا ہے تخالطو، ٹھیک ہے، تو تخالطوہم ملا لو ان کو، فاخوانکم تو تمہارے بھائی ہیں، یعنی ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، المفسدہ خرابی کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والوں میں سے، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لأعنتکم ضرور مشقت میں ڈالتا تم کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 221 دیکھتے ہیں، ولا تنکحو اور نہ نکاح کرو، المشرکاتی مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ، یؤمن وہ ایمان لائیں، ولامۃ اور البتہ لونڈی، مؤمنۃ مسلمان یعنی مسلمان لونڈی، خیر بہتر ہے، من مشرکۃ مشرک عورت سے، ولو اگرچہ، اعجبتکم وہ بھلی لگے تمہیں، ولا تنکحو اور نہ نکاح کرو، المشرکین مشرکوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، ولعبد اور البتہ غلام مؤمن، ولعبد مؤمن اور البتہ غلام مسلمان، خیر بہتر ہے، من مشرکن مشرک اور البتہ مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے، ولو اگرچہ، اعجبکم وہ بھلا لگے تمہیں،
اولئک وہی لوگ یدعون بلاتے ہیں الی النار دوزخ کی طرف، واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے الی الجنتی جنت کی طرف، والمغفرتی اور بخشش باذنہ اپنے حکم سے، ویبین اور واضح کرتا ہے آیاتہ اپنے احکام للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 221 بھی مکمل ہو گئی ہماری۔ اب ہم انڈیویجول ورڈ میننگز دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ میننگ نمبر 137، یسخرون وہ مذاق کرتے ہیں، بغیر حساب بے حساب، امۃ واحدۃ ایک جماعت، مبشرین خوشخبری دینے والے، منذرین ڈرانے والے، کبیر بڑا، صد روکنا، لا یزالون ہمیشہ وہ سب، یا پھر لا یزالون کا ایکچوئل میننگ ہوتا ہے نہیں ٹلیں گے، تو نہیں ٹلیں گے تو ہمیشہ ہی رہیں گے نا، ہمیشہ وہ سب۔ 145، ان استطاعوا اگر ان کی طاقت ہو، ان یعنی اگر، استطاعوا ان کی طاقت ہو، یرتدد جو پلٹ جاتا ہے، فیمت پس وہ مر گیا، نیچے بریک ڈاؤن ہے، ف یعنی پس، یمت وہ مر گیا، حبطت ضائع ہو گئے، ہاجرو جنہوں نے ہجرت کی، یرجونا وہ امید رکھتے ہیں، الخمر شراب، المیسر جوا، العفو جو زیادہ ہو، ان تخالطوہم اگر تم ان کو ملا لو، فاخوانکم پس وہ تمہارے بھائی ہیں، لأعنتکم البتہ وہ تمہیں سختی میں ڈال دیتا ہے، لا یعنی البتہ، اعنت سختی میں ڈالتا ہے، کم تمہیں، لا تنکحو تم نکاح نہ کرو، امتم مؤمنتن، امتن یعنی کہ باندی لونڈی، مؤمنتن مومن، تو امتم مؤمنتن مومن باندی، لو اگرچہ اعجبتکم وہ تمہیں پسند ہو، اعجبہ وہ پسند ہو، کم تمہیں، یتذکرون وہ نصیحت مانیں گے، یقاتلونکم وہ تم سے لڑیں گے، یردوکم وہ تمہیں لوٹا دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ انڈیویجول میننگ ختم ہوتی ہے، اور آج صرف ایک ہی کویشچن آنسرز ہے۔ کویشچن نمبر 96، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے نکاح کرنے کو کیوں منع فرمایا ہے؟ جواب، کیونکہ مشرک شوہر یا بیوی کے خیالات سے نہ صرف مومن شوہر یا بیوی بلکہ اس کا خاندان اور نسل تک متاثر ہو جائے گی، اور اس گھر کے لوگ ایک معجون مرکب بن کر رہ جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سیشن مکمل ہوتا ہے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو ملتے ہیں اگلے سیشن میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.